ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم وانا علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 22واں سپارہ اور سورہ سبا کی ابتدائی چند آیات۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الکلام اربع، لوگوں ذکر کے کلمات میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے اور خالق کائنات کے ہاں پسندیدہ کلمات وہ 4 ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ، دوسرا کلمہ ہے الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات خالق کائنات کو انتہائی پسندیدہ ہیں اور یہ انتہائی فضیلت والے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر فضیلت اور عظمت میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اللہ یہ کہ وہ آدمی جس نے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ ان الفاظ میں اپنے اللہ کا ذکر کیا ہوگا۔ تو خیر میرے عزیزو، عموماً ہم اپنی زبان سے ان کلمات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، اور کم و بیش ہر مسلمان کو یہ کلمات یاد ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان کی شان و عظمت اور ان کے جو ثمرات، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی مسلمہ ہے۔
لیکن خالق کائنات نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کے متعلق جو ان کے اوصاف اور خصال بیان کی ہیں کہ جنہیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، تمہارے مہربان اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، بڑی عز و انکساری سے چلتے ہیں، جب ان کا سابقہ واسطہ کسی جاہل سے پڑتا ہے تو وہ وہاں سے اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، والذین اذا ذکروا بربہم، او میرے بندو مہربان اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں اب ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جب انہیں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، خالق کائنات کی آیات کو وہ سنتے ہیں، احکامات کو وہ سنتے ہیں، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ الفاظ انتہائی قابل غور ہیں کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ قرآن کریم کی آیت سنی، احکام باری تعالی سنے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، تو پھر وہ اسے سمجھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں۔ اندھے بہرے ہو کر وہ گر نہیں پڑتے، وہ اس قرآن کریم کی آیات اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی تعلیمات کو وہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ آج بھی آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے بڑے مؤدب انداز میں وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، پھر وہ اس کو بڑے تعظیم کرتے ہوئے غلاف میں بھی لپیٹیں گے، خوشبو بھی لگائیں گے اور بڑے اونچی جگہ پر رکھیں گے۔ ایسے بھی ملیں گے کہ جو پھر الٹے قدموں واپس جاتے ہیں کہ کہیں قرآن کی طرف پیچھا نہ ہو جائے۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم جس قرآن کی اس قدر تک تعظیم کر رہے ہو، جس کی تم نے تلاوت کی ہے، کیا پڑھا ہے؟ گر تو پڑھے ہو، اتنی تعظیم تو کی ہے، کیا پڑھا ہے؟ کیا جانا ہے؟ کیا سمجھا ہے؟ تو جواب عموماً نفی میں آئے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اصول ہے کہ کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تعلیمات کے بارے میں جانیں، ان کو سمجھیں۔ کیا جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں فی الواقعہ ہی یہ اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و منشا کے عین مطابق ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی عالم نے بتایا اور ہم اس پر گر پڑے، ہم نے پھر وہاں اعتماد کرتے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا، قطع نظر اس بات سے کہ اس میں اللہ اور رسول کا حکم ہے یا نہیں، چونکہ ایک عالم نے کہا ہے لہٰذا اس پر عمل کر لیا بلا دلیل جانے۔ ہم نے اس بات کو جان لیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات بہت ہی زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں، تو پھر اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم اس کا معنی و مفہوم بھی سمجھیں، ہو کر گر نہ پڑو، اس کا معنی و مفہوم بھی سمجھو کہ جس وقت انسان اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے، جس وقت وہ اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے تو کیا کہا ہے؟ کیا محض ظاہری الفاظ یہ کافی ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کا مفہوم، اس کا پس منظر وہ بھی جاننا ضروری ہے۔
عباد الرحمن کی صفات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اللہ کی آیات جب انہیں سنائی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ اس کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو کلمات اس قدر عظمت والے، اس قدر فضیلت والے، کہ بقول امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی جہاں تک پہنچتی ہے، وہ سبھی کچھ ایک طرف ہو اور یہ کلمات ایک طرف ہوں، تو یہ ان سب چیزوں سے یہ کلمات وزنی، بہتر اور اعلیٰ ہے۔ کہ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد بھی فرمایا نا، آپ نے فرمایا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو قیام اللیل بھی کرتے ہیں لیکن سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی ان کے دامن میں نہیں ہوتا، کئی ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور افلاس کے اور کچھ بھی ان کے حصے میں نہیں آتا۔ تو میرے عزیزوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ پھر جب کوئی عمل کریں گے تو اس کے پس منظر کو جاننا، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے صرف اور صرف موضوع سخن یہ کلمہ ہے کہ الحمدللہ، جس وقت انسان اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، کس نظریے اور کس عقیدے کے تحت انسان یہ کلمہ ادا کرے گا، تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ اور انتہائی افضل ترین کلمہ ٹھہرے گا۔ کہ بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ افضل الدعاء، افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ لوگوں ذکر کے کلمات میں سب سے افضل ترین کلمہ لا الہ الا اللہ اور افضل ترین دعائیہ کلمات میں الحمدللہ ہے۔ تو جو اس قدر عظمت، اس قدر فضیلت اس سے ملی ہے، وہ آخر کس بدولت؟ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا خالق کائنات وہ بڑی حمد و ثنا والا ہے، وہ حمید ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ او لوگوں، تمام تر تعریفیں تو خاص اس اللہ کی ہیں۔ الحمدللہ، یہاں میں ایک بات ذرا اس کی تصریح کر دوں کہ خالق کائنات نے جس وقت یہ لفظ استعمال کیا ہے الحمدللہ کا، تو کسی مخلوق کی طرف نسبت نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ احمدہ، میں تعریف کرتا ہوں، للہ خاص اللہ کی، نحمدہ، ہم تعریف کرتے ہیں خاص اللہ کی، یا فلاں مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی مخلوق کی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ ہم، یہ اسم مصدر ہے، یہ زمانے سے پاک ہے۔ عربی زبان میں الف زبر لام ال، یہ استغراق کے معنی میں ہے کہ بلا تقیید، بلا تخصیص زمان و مکان۔ اگر کسی مخلوق کی طرف نسبت کی ہوتی کہ یہ ہوتا کہ لوگوں تم کہو کہ احمد للہ، میں خاص اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، تو پھر اس میں تعریف جو ہے وہ ایک مخصوص ذات یا ایک مخصوص جنس یا ایک مخصوص مخلوق تک محدود رہ جاتی، کہ جو ایک مخصوص ذات یا ایک مخصوص مخلوق جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور پھر وہ زمانے میں بھی مقید ہو جاتی کہ ایک زمانے میں جب وہ مخلوق تھی یا ہے تو وہ اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، جب وہ نہیں ہوگی تو پھر اس وقت کہ اللہ کی حمد نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کسی مخلوق کی طرف اس کلمے کی نسبت کر دی جاتی تو پھر یہ تعریف جو ہے یہ زمانے کے ساتھ مختص ہو جاتی اور کسی خاص مخلوق کے لیے خاص ہو جاتی۔ خالق کائنات نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں الحمدللہ،
تمام تر تعریفیں اللہ کی ہیں، نہ یہ کسی مخلوق کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرے تو پھر وہ حمد والا ہے، نہ یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے کہ فلاں زمانے میں کوئی اللہ کی حمد بیان کرتا تھا یا آج کر رہا ہے یا آئندہ کرے گا۔ اگر مستقبل میں ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب حال میں یا ماضی میں اللہ کی حمد نہیں ہوئی۔ اگر حال میں کوئی اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے تو پھر یہ اشکال باقی رہے گا کہ ماضی میں کوئی اللہ کی حمد بیان کرنے والا نہیں تھا، پھر یہ زمانے کے ساتھ مختص ہو جاتی ہے۔ لیکن خالق کے کائنات نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے فرمایا الحمدللہ۔ لوگوں بلا تقیید زمان و مکان تمام تر تعریفیں ماضی میں بھی تمہارے اللہ کی تھیں، حال میں بھی تمہارے اللہ ہی کی شایان شان ہیں، آئندہ بھی اگر کسی کی حمد و ثنا اس کائنات میں گونجے گی تو وہ فقط تمہارے خالق کے کائنات کی ذات ہوگی۔ کوئی اس کی تعریف کرے تب بھی وہ حمید ہے، کوئی اس کی تعریف نہ کرے تب بھی وہ حمد والا ہے۔ وہ مخلوق کے حمد بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی حمد بیان کرے تو پھر وہ حمید ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمانے لگے کہ میرے ساتھیو، لو ان اولکم و آخرکم جنکم و انسکم رطبکم و یابسکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکہ شیئا۔ لوگوں اگر اول و آخر، زندہ و مردہ، جن و انس تمام تر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور یہ سبھی کے سبھی انتہائی متقی اور پرہیزگار شخص جیسے ہو جائیں، جو ان میں سب سے زیادہ زہد و تقوی رکھنے والا ہے، سبھی کے سبھی اس جیسے ہو جائیں، تو ان سب کا زہد و تقوی خالق کے کائنات کی بادشاہت میں اس کی شان کبریائی میں لوگوں کو اضافہ نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ رُطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ جِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ كَانُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ۔ اگر لوگوں تمام تر جن و انس اول و آخر زندہ و مردہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور یہ سبھی کے سبھی اس شخص جیسے ہو جائیں جو ان میں سب سے زیادہ بدبخت اللہ کا نافرمان اور باغی ہے، تو ما نقص فی ملک ہی شیء، یہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں تو کوئی کمی واقع نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنی حمد کی نسبت نہ کسی مخلوق کی طرف کی ہے، نہ کسی زمانے کا اسے مقید بنایا ہے، بلکہ لفظ یہ استعمال کیا ہے کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ الحمدللہ الذی، او لوگو تمام تر تعریفیں زمانہ ماضی میں بھی تمہارے اللہ کی تھیں، آج بھی لوگو وہی تعریف کے لائق ہے اور آئندہ بھی لوگو اسی کی حمد ہوگی، اس ہی کی حمد ہوگی کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ او لوگو وہ اللہ جو تمام تر تعریفوں کے لائق ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ او لوگو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سبھی کچھ تمہارے اللہ کی ملکیت ہے، یہ تمام تر تمہارے خالق کے کائنات کی ملکیت میں ہے، اس پر تمہارے اللہ کی حاکمیت ہے، اس ہی کی بادشاہت ہے۔ جو وہ چاہتا ہے جب وہ چاہتا ہے لوگوں وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے جب تم اس کائنات پر غور و فکر کرو، اس کی تخلیق، اس کی صنعت گری، اس کے مربوط انتظام و انصرام پر تم غور و فکر کرو، تو پھر تمہاری زبان پر یہ کلمات آنے چاہیے کہ الحمدللہ، خالق کائنات یہ تمام تعریفیں تیری ہیں، یہ آسمان کو بھی تو نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں چھوڑا، زمین کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تو ہے، یہ بلند و بالا پہاڑ بھی اللہ تو نے بنائے ہیں، خالق کائنات وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور پھر ایسا مربوط انتظام، ایسا مربوط نظام کہ جس میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم
ان اللہ رب العالمین کی قدرتوں پر غور و فکر کرو تو لوگوں پھر اس وقت کہنا کہ الحمدللہ اللہ یہ تمام تیرا کام ہے اور تو ہی تعریف کے لائق ہے، یہ تیرے ماں سوا تو کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کے لیے نشانی ہے، یہ زمین و آسمان کا پیدا ہونا اور پھر اس کائنات کا مربوط انداز میں چلنا، یہ تمہارے خالق کے کائنات کے وجود اور اس کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور تم دیکھو، جب بھی تم غور و فکر کرو، کائنات پر غور و فکر کرو، اس کے مربوط نظام پر غور و فکر کرو کہ یہ کیسے چل رہا ہے، جس میں کبھی کوئی خلل نہیں آتا، تو لوگوں اس کی نسبت پھر کسی اور کی طرف نہ کرنا، یہ فقط لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ سب تمہارے اللہ کا ہے۔ اس لیے جب تم اس نظام پر غور و فکر کرو گے، اس قدرت کو دیکھو گے، تو اس وقت اپنی زبان سے یہ کہنا کہ الحمدللہ یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ اللہ کی صنعت گری ہے، تمام تعریفوں کے لائق وہی ہے۔ اللہ جل شانہ بھی قرآن کریم میں دعوت فکر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، والشمس تجری لمستقر لها، او لوگو یہ سورج جو تمہیں روشنی دیتا ہے، جو لوگو تمہیں حرارت پہنچاتا ہے، لوگو والشمس تجری لمستقر لها، او میرے بندو اس سورج کی بھی ہم نے منزلیں طے کر رکھی ہیں، اس کے بھی ٹھکانے وہ مقرر شدہ ہیں۔ تجری لمستقر لها، یہ بھی اپنے طے شدہ ٹھکانوں پہ چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، لوگوں جب تم یہ دیکھتے ہو سورج کو کہ یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ شمال سے طلوع ہوا ہو، جنوب میں یہ غروب ہوا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ ایک مربوط نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر چیز پر غلبہ رکھنے والے، ہر چیز کا علم رکھنے والے خالق کے کائنات کے مقرر کردہ اندازے ہیں۔ جب تم اس پر غور و فکر کرو تو پھر یہ کہنا کہ الحمدللہ اللہ یہ تیرا ہی کام ہے اور تو ہی تعریف کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کی ہم تعریف کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر قدرناه منازل، اور لوگوں یہ چاند جسے تم دیکھتے ہو، والقمر قدرناه منازل، لوگوں ہم نے اس کی بھی منزلیں مقرر کی ہیں، حتی عاداً کالعرجون القدیم، تاکہ لوگوں تم اسے دیکھتے ہو کہ عاد کالعرجون القدیم، تم دیکھتے ہو یہ ایک باریک ہوتا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، پھر یہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ یہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے ارجون عربی زبان میں کہتے ہیں کھجور کی خشک شدہ شاخ کو، اللہ فرماتے ہیں جیسے کھجور کی خشک بوسیدہ شاخ، اس میں تھوڑا سا ایسے خم آ جاتا ہے اور وہ باریک ہوتی ہے، بے عین اسی طرح چاند جب اختتام پر پہنچتا ہے تو اسی طرح ہو جاتا ہے، بالکل باریک سا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو میری قدرت کے نظارے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند جب طلوع ہو تو وہ پورا ہو، یہ ایک ترتیب کے ساتھ بڑھتا ہے، پھر ایک ترتیب کے ساتھ یہ کم ہوتا ہے۔ جب لوگوں تم اس بات پر غور و فکر کرو تو پھر یہ جان لینا کہ یہ صنعت گری، یہ انتظام و انصرام کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اس لیے حمد کے لائق بھی وہی ہے، الحمدللہ تمام تر تعریفیں اس کی ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر لوگوں ایک اور تمہارے لیے قابل غور بات کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار،
لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، او لوگو نہ ایسا ممکن ہے کہ سورج چاند سے ٹکرا جائے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور میرے بندو وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، تمہارے اللہ نے دن اور رات کا بھی ایک وقت متعین کر رکھا ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، او لوگوں نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، نہ دن رات سے آگے نکل سکتا ہے۔ ہر ایک چیز کا اللہ نے وقت متعین کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ جب سورج طلوع ہونا تھا اس میں تاخیر ہو جائے، رات طویل ہو جائے، تاریکی چھائی رہے، روشنی نہ آئے۔ نہ ایسا ہی ہے کہ دن ہی رہے رات نہ آئے۔ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے، نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے، نہ دن رات سے آگے نکلتا ہے، نہ رات دن سے آگے نکلتی ہے۔ ہر چیز ایک مربوط نظام چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ تمام تر آفاقی نظام لوگوں یہ آسمان کی بلندیوں پر یہ چل رہا ہے بڑے مربوط انداز میں۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس وقت تم اس کائنات پر لوگوں غور و فکر کرو، زمین پر، آسمان پر، پہاڑوں پر، حیوانات پر، جمادات پر، نباتات پر، کائنات میں چلنے والا یہ نظام دیکھو، تو پھر اس پر اگر کوئی تعریف کے لائق ہے کہ جس کی تم تعریف کرو تو وہ فقط اللہ۔ اس وقت یہ کہنا کہ الحمدللہ خالق کائنات یہ تیرا ہی کام ہے، بلا شبہ یہ تمام تر تعریفیں، یہ شان و عظمت اللہ تیرے شایان شان ہے، اور تو کوئی نہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ایک دوسرے مقام پر انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ذرا غور کر، اگر یہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی پیدائش ہوتی تو کوئی نہ کوئی خلل، کوئی نہ کوئی نقص، کیونکہ کامل تو کوئی نہیں۔ کوئی دنیا میں مخلوق ایسی نہیں جو کامل و اکمل ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی نہیں۔ اگر بے عیب، بے نقص، کامل و اکمل کوئی ہستی اور ذات ہے تو وہ فقط خالق کائنات کی ہستی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ذرا انسان غور و فکر کرو، تم اپنے اللہ رب العالمین کو نظر انداز کر کے سمجھتے ہو کہ یہ خود بخود معرض وجود میں آ گئے، یہ مادے کا ایک ڈھیر تھا، ایک وقت آیا کہ اس میں دھماکہ ہوا، اس کے نتیجے میں یہ زمین اور آسمان بن گئے، یہ حیوانات، نباتات اور جمادات وجود میں آ گئے۔ کیسے ممکن ہے کہ خود بخود ایسا ہو جائے؟ ذرا تم غور و فکر تو کرو، اس کی صنعت گری کو تو دیکھو۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں دعوت فکر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ذات، وہ ہستی بڑی عظمت والی، بڑی بابرکت ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے یہ 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ان آسمانوں کی بناوٹ میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فارجع البصر هل تری من فطور، اے میری ذات سے روگردانی کرنے والے، مجھے نظر انداز کرنے والوں، فارجع البصر هل تری من فطور، ذرا تم ان آسمانوں پہ نگاہ تو کرنا، هل تری من فطور، کیا تمہیں ان آسمانوں میں لوگوں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر آتی ہے؟ ذرا دیکھو آسمان کی طرف، ہے کوئی چیز ایسی جو تمہیں نقص نظر آئے کہ یہ کمی ہے اس میں؟ دیکھو، جاؤ بلندیوں پہ، آج تم نے بڑی ترقی کی ہے، تم مریخ پر جا رہے ہو، چاند پر جا رہے ہو، سینکڑوں ہزاروں
فٹ کی بلندی پر ہو، پر محو پرواز ہو، جو حل ترا من فطور، ہے کوئی اس میں کوئی نقص؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ثم ارجع البصر کرتین، اے میرے بندے ذرا دوبارہ پھر اپنی نگاہ دوڑانا کہ حل تری ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ذرا اپنی نگاہ دوبارہ دوڑانا کیا اس میں کوئی نقص ہے؟ تو ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو یقین جاننا کہ تمہاری نگاہ یہ ناکام اور نامراد ہی واپس پلٹے گی، یہ ناکام و نامراد حسرت زدہ یہ واپس پلٹے گی، تمہیں اس میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے لوگوں، یہ جس وقت تم کائنات کی تخلیق، اس کے انتظام و انصرام پر نگاہ کرو تو اس وقت اگر کسی کا شکریہ، کسی کی تعریف ہو سکتی ہے تو وہ فقط اللہ، اس وقت کہنا الحمدللہ۔ جب اس نظریے اور عقیدے کے تحت، اس سوچ اور فکر کے تحت تم یہ اپنی زبان سے کلمہ ادا کرو گے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تو یقین جانو پھر یہ بڑے عظیم ترین کلمات، بڑے عظیم ترین۔ پھر امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے خالق کے کائنات کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمہ یہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ۔ جس وقت انسان تم اپنی ذات پر غور و فکر کرو، اپنے متعلقات، اپنی ضروریات پر غور و فکر کرو، تو اس وقت بھی اگر کوئی تعریف کے لائق ہے کہ جس کی تعریف کی جا سکے تو یقین جانو وہ فقط اللہ ہے۔ دیکھو اس خالق کے کائنات نے تمہیں کیسا خوبصورت، کیسا حسین اور جمیل بنایا ہے، اپنی قدرت کا شاہکار بنایا۔ ذرا غور تو کرو اپنی ذات پر۔ اللہ جل شانہ بھی قرآن کریم میں قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، او لوگو مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، لوگو مجھے طور سینا کی قسم، مجھے اس امن والے شہر کی قسم، مجھے لوگو انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین جسامت، بہترین حیات، بہترین شکل و شباہت میں پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے۔ جب انسان تم اپنی ذات پر غور و فکر کرو تو پھر تم دیکھو تمہارے اعضاء کیسے متناسب بنائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ چھوٹی ہو ایک بڑی ہو، ایک ہاتھ چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، بڑے متناسب اعضاء اس نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ دیکھنے کے لیے بصارت دی ہے، سننے کے لیے سماعت دی ہے، بولنے کے لیے قوت گویائی دی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا ہے، چلنے پھرنے کے لیے قدم دیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اس قدر لوگوں اس نے تمہیں انعامات سے نوازا ہے، اس قدر اس نے نعمتیں عطا کی ہیں کہ تم اگر ان کا شمار کرنا چاہو تو لوگوں نہیں کر سکو گے۔ اس لیے جب تم اپنی ذات پر غور و فکر کرو، اپنے متعلقات پر دیکھو کہ تمہاری ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو یقین جانو اس پر بھی اگر کوئی تعریف کے لائق ہے، اگر کوئی شکریہ کے لائق ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات ہے، فقط اللہ کی ذات۔ کیا خالق کائنات ہمیں یہ جسم عطا کرنے والا ہے، یہ صلاحیتیں، یہ نعمتیں دینے والا فقط تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، اس لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، راس الشکر الحمد، شکریہ کے اساس اور بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ کی حمد بیان کرے، اپنی زبان سے یہ کہے الحمدللہ۔ جس شخص نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی، الحمدللہ نہیں کہا، سمجھ لو اس نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے جب تم اپنی ضروریات پر آؤ، جب اپنی ضروریات پر آؤ، تمہیں کھانے کے لیے اس نے غلہ اناج دیا ہے، پہننے کے لیے لباس دیا ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ عطا کیا ہے،
تو یقین جانو کہ یہ سب تمہارے خالق کے کائنات کی دین ہے، اس کے ماں سوا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ذرا غور کرنا کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور تمہاری جو ضروریات زندگی ہیں ان کا ذمہ دار بھی اللہ ہے، وہ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، او لوگوں زمین و آسمان کے رب کی قسم، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، او لوگوں تمہارا رزق، تمہاری ضروریات کا انتظام لوگوں وہ سبھی کچھ اس اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اس نے آسمانوں میں رکھا ہے۔ تمہارا رزق اس نے آسمانوں میں رکھا ہے، تم زمین کی خاک چھانتے ہو، اس نے رزق آسمانوں میں رکھا ہے۔ بات تو صرف اور صرف اسی یقین کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمانے لگے کہ میرے ساتھیو، اگر تم بھی ایسا اپنے اندر یقین اور اعتماد پیدا کر لو کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ پرندے صبح اڑتے ہیں، بھوکے جاتے ہیں، شام کو جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو یہ پیٹ بھر کر آتے ہیں، اگر تم بھی اپنے اندر یہ اعتقاد اور یقین پیدا کر لو تو یقین جانو وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کا ذمہ اس خالق کے کائنات نے اٹھایا ہوا، وہ آسمانوں میں ہے، وہ تمہیں بھی اسی طرح روزی فراہم کرے گا۔ لیکن یقین پیدا کر اے ناداں، اپنے اندر یقین تو پیدا کرو۔ تو خیر بھائی آمدن برسر مطلب میں یہ کر رہا تھا کہ جس وقت تم اپنی ضروریات پر جاؤ کہ جو تمہاری ضروریات ہیں وہ تمہیں میسر آتی ہیں، اللہ تمہیں کھانے کے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں دیتا ہے، پہننے کے لیے عمدہ قسم کا لباس دیتا ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ دیتا ہے، تو یقین جانو اس پر بھی تعریف کے لائق فقط اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ او میرے بندو، ہم نے تمہارا رزق بھی آسمانوں میں رکھا ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لوگوں وہ جنت بھی آسمانوں میں ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، او لوگوں زمین و آسمان کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، او میرے بندو یہ اسی طرح سچ ہے کہ مثل ما انکم تنطقون، جب تم بات کرتے ہو تو تمہیں اپنی بات میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح لوگوں یہ بھی حقیقت ہے کہ وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ یہ اسی طرح حتمی اور یقینی بات ہے کہ جب تم خود بات کر رہے ہو تو تمہیں اپنی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح لوگوں یہ بھی حقیقت ہے کہ وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو خیر آمدن برسر مطلب میرے عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تم اپنی ذات پر، اپنے متعلقات پر، اپنی ضروریات پر غور و فکر کرو تو لوگوں اس پر بھی اگر کوئی تعریف کے لائق ہے، اگر کوئی شکریہ کے لائق ہے تو وہ فقط اللہ۔ اس وقت بھی یہ کہنا کہ الحمدللہ خالق کائنات تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی عطا ہے، میں نے جو لباس پہنا ہے، میں نے جو کھانا کھایا ہے، میں جو پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوں، اللہ یہ سب تیری عنایات ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں ہیں لوگوں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے جب تم اس پر شکریہ ادا کرنا چاہو تو اس کا حقدار بھی اللہ، اس وقت یہ کہنا کہ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اس لیے کہ راس الشکر الحمد، بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کی اساس اور بنیاد یہ الحمدللہ کا کلمہ، اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ تو خیر آمدن برسر مطلب میرے عزیزو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس وقت ہم اس سوچ کے تحت، اس فکر کے تحت اپنی زبان پر یہ کلمات ادا کریں گے الحمدللہ، تو پھر یہ افضل الکلام ٹھہریں گے، یہ احب الکلام الی اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی پسندیدہ کلمہ ٹھہرے گا جس وقت ہم اس فکر کے تحت کریں گے کہ کائنات پر غور کریں تب بھی کہیں الحمدللہ، اپنی ذات پر اور جو کچھ اللہ نے نوازا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، جب اس پر غور و فکر ہو تو تب بھی کہنا الحمدللہ۔ اگر کبھی کوئی
وقت آ جائے، تم تنگی میں ہو، تم تکلیف میں ہو، تم مصیبت میں ہو، تو تب بھی اپنی زبان پر یہ کلمہ کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے کہ جب انہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آفت آتی ہے تو قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ میرے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیری رضا پر راضی ہیں، ہم بھی تیرے ہی ہیں، جو کچھ دیا ہے اللہ تیری عنایات ہیں، تیرا تھا تو لے گیا، ہم ہر حال میں راضی ہیں اللہ۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، تو لوگو یقین جاننا کہ اس روئے زمین پہ رہنے والے میرے یہی بندے تو ہیں کہ جن پر تیرا اللہ اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن پر تیرے اللہ کی برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی کامیاب اور کامران لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب کبھی ایسا وقت بھی آ جائے تب بھی اس کی رضا پہ راضی رکھنا، کہنا کہ الحمدللہ۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ یہ انسان جب اسے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے، اس وقت تو یہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، جب ہم دور کر دیتے ہیں تو پھر یہ ناگہاں کہتا ہے فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر یہ کئی حصے دار اللہ کے بنا لیتا ہے کہ میں فلاں دربار پر بھی گیا تھا، وہاں نظر بھی مانی تھی، فلاں آستانے پہ بھی حاضری دی تھی، فلاں سے دعا بھی کروائی تھی، فلاں بھی کام کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب تکلیف آتی ہے اس وقت یہ ہمیں پکارتا ہے، جب ہم رفع کر دیتے ہیں تو اس وقت ہمارا شکریہ ادا کرنے کی بجائے، ہماری تعریف حمد بیان کرنے کی بجائے پھر یہ کئی حصے دار بنا لیتا ہے۔ ایسا طرز عمل اختیار نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، لوگوں یہ سب کچھ تمہارے اللہ کی طرف سے ہے، تمہارا اللہ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا اس وقت۔ اس لیے جب اس حالت میں تم اگر کسی کو پکارو، کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو وہ فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس ہی کے لائق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔